کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی 11ویں شریف کیوں منائیں، جبکہ کسی صحابی یا امام نے یہ نہیں منائے، اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ محدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے دین کے تمام اصول کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بالکل حق اور سچ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام جاری کیا، ایجاد کیا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کے لیے اس کا اجر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے امور نہیں کیے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ امور کیے، بعد کے لوگوں نے وہ امور کیے۔ میں مختصراً چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا تو آپ کے سامنے بات کلیئر ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ امور کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں ہوئے، جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے وہ تابعین کے زمانے میں ہوئے، جو تابعین کے زمانے میں نہیں تھے وہ تبع تابعین کے زمانے کے اندر ہوئے، اور ہر ایک اس کو قبول کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، میں کچھ مثالیں دیتا ہوں لیکن پہلے بات سن لیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کے جو اصول ہیں، جو دین کے قواعد ہیں، دین کے جو قانون ہیں، دین کے جو ضوابط ہیں، دین کی جو کلیات ہیں، وہ تمہارے لیے مکمل کر دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک فرد کی ایک ایک بات کو اس طرح قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر قرآن پاک ہزاروں لاکھوں جلدوں کے اندر ہوتا کہ فلاں شخص نے آنا ہے، فلاں نے یہ کام کرنا ہے، اور فلاں کے لیے یہ حکم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اصول اور ضوابط اور قواعد اور قوانین یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تراویح کی جماعت نہیں کروائی، 3 سے 4 دن کروائی، اس کے بعد چھوڑ دی آپ نے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر نہیں ہوئی تراویح کی جماعت، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور کے اندر تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو الگ الگ تراویح کی جماعت نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، یا کچھ لوگوں کو کسی کے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان تمام کو جمع کر دیا۔ جب دوسرے دن آپ آئے اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا طریقہ کار ہے یہ۔ بدعت کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذکر کیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ابتدائی دور کے اندر جمعے کی جو اذان ہوتی تھی وہ ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسری اذان ایجاد کی، دوسری اذان کا حکم دیا کہ لوگ کثیر ہو گئے، لہٰذا مقام زہرہ پہ جا کر جو ہے وہ ایک اور اذان دی جائے تاکہ لوگ اس کے لیے جمع ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ آپ نے اس کو بدعت فرمایا کہ یہ بدعت ہے، لیکن کیا ہے؟ اچھی بدعت ہے، اچھا طریقہ کار ہے۔ بدعت بولتے ہیں ایسی چیز کو، ایسے کام کو کہ جس کی مثال پہلے نہ ہو اور اب اس کو بنایا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے بدیع، بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کو، آسمانوں کو ایسا بنانے والا ہے کہ اس کی مثال پہلے موجود نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایجاد کی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھی۔ اب نہیں پڑھی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مختلف علماء نے معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ مستقل پابندی کے ساتھ نہیں پڑھی، بعض نے یہ کہا کہ سفر سے واپسی میں نہیں پڑھی، بعض نے یہ کہا کہ کھلے عام نہیں پڑھی، مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا معنی، اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی چاش کی نماز نہیں پڑھی، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا،
میں یہ نماز چاش پڑھتی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، تو کیا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار کی مخالفت کرنے والی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ نوافل بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آگے چلیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجدوں کے اندر محراب کو ایجاد کیا، جو آج تک ہمارے درمیان چلتی بھی آ رہی ہیں۔ آپ نے قرآن پاک، آپ نے احادیث طیبہ کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا، قرآن پاک پہ کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت ابو الاسود الدؤیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس کے قواعد ایجاد کیے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کے دور سے بھی پہلے حجاج بن یوسف کے کہنے پر علماء نے قرآن پاک کے اوپر اعراب لگائے ہیں۔ دو مثالیں آخر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تبع تابعین میں سے ہیں، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعین میں سے ہیں، آپ کا احادیث طیبہ کو جو بیان کرنے کا طریقہ کار تھا وہ بے مثل و بے مثال تھا۔ آپ کی سیرت کی کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا، یہ حالات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ جب آتے حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے تو باقاعدہ آپ کے لیے تخت بچھایا جاتا، آپ اس تخت کے اوپر بیٹھتے، اس خوشبو سلگائی جاتی، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کے آپ احادیث طیبہ کو بیان کرتے، اور بعض اوقات اتنا جھک جاتے کہ سر نیچے چلے جایا کرتا تھا۔ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، آپ تابعین کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، یقیناً ان میں کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ان میں کسی کا بھی انداز نہیں ملے گا جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ تو کیا اس کو بدعت کہا جائے گا؟ ہرگز اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کہ یہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی خوب تعظیم کرو، ان کی خوب توقیر کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تعظیم و توقیر کرنا، اگرچہ کہ اس کا طریقہ کار پہلے موجود نہیں تھا، لیکن یہ اس اصول کے تحت آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کہلاتی ہے۔ اس بخاری شریف کو لکھنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 سال لگائے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بخاری شریف کو لکھتے تو ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے، پھر اس کے بعد اس حدیث کو نقل کیا کرتے تھے۔ 16 سال کے عرصے میں آپ نے بخاری شریف لکھی۔ ذرا بتائیے کہ کیا کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں احادیث طیبہ کو لکھا؟ کسی تابعین نے لکھا؟ کسی تبع تابعین نے لکھا؟ ہرگز ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو کیا اس کو بدعت کہا جائے گا؟ ہرگز اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، بدعت اس معنی میں کہا جائے گا کہ یہ پہلے نہیں ہوا تھا، اب ہو رہا ہے، لیکن شریعت کے اصول کے مطابق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر امام ہیں، امام ابو نعیم بسند جید حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی نے ارشاد فرمایا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت گمراہی اور بدعت ہدایت، یعنی ایسی بدعت کے جو گمراہی والی ہے اور وہ شریعت مطہرہ کے اصول کے خلاف ہوتی ہے، اور دوسری وہ بدعت کے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتی ہے، اس کو بدعت ہدا کا نام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر نقل کرتے ہیں، اور امام اس بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، اور اس قسم کو کثیر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا کہ بعض اوقات بدعت واجب ہوتی ہے، یعنی نیا کام واجب ہوتا ہے، جیسے قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے صرف و نحو کے قواعد کو سیکھنا۔ بعض اوقات بدعت جو ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، یعنی ایسی چیزوں کو ایجاد کرنا کہ جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو۔ بعض اوقات مکروہ ہوتی ہے، بعض اوقات مستحب ہوتی ہے، بعض اوقات مباح ہوتی ہے۔ تو بدعت کی مختلف اقسام علماء نے یہ بیان فرمائی ہیں، جس کو ہر طبقہ فکر نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ تو ہر کام ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بدعت جو ہے وہ ایسی ہو کہ جو شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق ہونے کے باوجود شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق ہونے کے باوجود اس کو غلط کہا جائے، ایسا
نہیں ہے، ایسا کہنا بالکل غلط بات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے خلاف ہے۔ آخری بات اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک بیان کرتی ہیں کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی کہ ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ رد ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قید بیان کی ہے کہ ما لیس منہ، جو اس میں سے نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام افصح العرب ہیں، آپ کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ یہ بامعنی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دین میں کوئی ایسی بات آئی کہ جو دین سے تعلق رکھتی ہے، یعنی دین کے اصول، دین کے ضوابط، دین کے قواعد، دین کے کلیات، دین کے قوانین کے مطابق ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی مشہور کر دی جاتی ہیں کہ جو غلط ہوتی ہیں لیکن لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ تو کل محدثۃ بدعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بدعت کے جو گمراہی والی بدعت ہو وہ گمراہی ہے، بری بدعت یہ گمراہی ہے۔ امید ہے کہ اگر آپ توجہ سے یہ سن رہے ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی جس نے نہیں سمجھنا اس کے سامنے 2-2.5 گھنٹے بھی تقریر کی جائے تو کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین، فیس بک پر ایک کلپ سنا جس کے اندر ایک سائل نے ایک مفتی صاحب سے سوال کیا کہ میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح 11ویں منانا، 11ویں کے نام پر کچھ دینا، یہ کیسا ہے؟ اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے 10-11 منٹ کے کلپ کے اندر سائل کے اس سوال کا جواب وہ نہ دے سکے کہ اس کا ثبوت نہ قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس، ان چیزوں میں سے وہ پیش نہ کر سکے، بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے اپنا کافی وقت ایسے ہی ضائع کر دیا۔ سب سے پہلے تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو پہلے نہ ہو۔ جیسے قرآن مقدس میں ہے بدیع السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنایا، پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ تو اصطلاحی لحاظ سے بدعت اسے کہا جائے گا جس کا ثبوت احادیث مبارکہ میں سے بھی نہ ملے اور صحابہ اکرام کی زندگیوں میں سے بھی نہ ملے، اور اسی طرح اجماع امت، قیاس، ان میں سے بھی جو شرع کے 4 دلائل ہیں ان میں سے بھی ان کا ثبوت نہ ملے، اور آج کے دور کے اندر کسی بات کو، کسی مسئلے کو ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر کیا جا رہا ہو اور ضروری سمجھ کر کیا جا رہا ہو، جبکہ ان 4 دلائل میں سے اس کا کوئی بھی ثبوت نہ ملے، تو دیکھنا پڑے گا کہ میلاد اور 11ویں کا ان 4 دلائل کے ساتھ کس دلیل کے ساتھ تعلق ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مفتی صاحب اپنا کوئی ثبوت پیش کرتے، بجائے ثبوت پیش کرنے کے انہوں نے ادھر ادھر کی کافی باتیں کی۔ وہ کلپ آپ کو سننے کے لیے مل جائے گا، اسی کلپ میرے کلپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، آپ سن سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا
کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ شرع کے 4 دلائل میں سے اس کا ثبوت پیش کیا جائے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کے اصول وضع کر دیے ہیں، تعین ہو چکا ہے، ان اصول کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ آج بھی نکالا جائے تو وہ بدعت نہیں بنے گا۔ تو میں ہاتھ باندھ کر مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد اور 11ویں آپ ذرا یہ واضح فرما دیجئے کہ کس اصول کے تحت آپ نے یہ کام نکالا اور آپ اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، ایک بات۔ نمبر 2، انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک حدیث پیش کی، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے نیا کام جاری کیا جو پہلے نہیں تھا، اچھا کام جاری کیا، تو اس کے لیے بھی اس کا ثواب ہے، اور بعد میں جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ تو میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کہ میلاد منانا یہ کون سا اچھا کام ہے؟ بلکہ آپ کے بریلوی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم مولانا غلام رسول سعیدی، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میلاد کے جلوسوں کے اندر کیا کیا واہیات کام کیے جاتے ہیں، اور ان کا دور دور تک اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے خود اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میلاد کے جلوسوں کے اندر یہ بینڈ باجا، ڈھول بجانا، اور اسی طریقے کے ساتھ عورتوں کا اور اسی طرح نوجوان لڑکوں کا، ان کی نظروں کا آپس میں غلط اختلاط، اور اسی طریقے کے ساتھ نمازوں کا چھوڑ دینا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اسی طرح یہ جلوس چلا جا رہا ہے، کوئی نماز کی پرواہ نہیں ہے، نماز کے وقت اذان ہو چکی ہے، مسجد میں آپ کو بندے کم نظر آئیں گے، میلاد کے جلوسوں پہ زیادہ نظر آئیں گے، حالانکہ نماز فرض ہے، پہلے فرض ادا کریں اس کے بعد یہ کام کریں، لیکن اس چیز کو فرض سمجھا ہوا ہے، نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ کون سا اچھا کام ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے اصولوں سے ہم نے لیا ہوا ہے؟ اسی طرح 11ویں وہ دیکھ لیں، پیر نصیر الدین گولڑا والے، انہوں نے اپنے کئی بیانات کے اندر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ 11ویں دینا نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، کوئی بھی اس کا دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واضح انہوں نے اپنے کئی کلپس کے اندر کہا ہے، اور پیر نصیر الدین ان کا تعلق بریلوی مسلک سے، اور بہت بڑے یہ گدی نشین تھے، وہ خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث اور شرع کے جو 4 دلائل ہیں ان میں سے تو ثبوت ہونا تو دور کی بات، وہ کہتے ہیں کہ شرعی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس کی۔ پھر مولانا کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے یہ بات بھی کی کہ کافی چیزیں، کافی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن صحابہ نے وہ کیے، پھر ان کو وہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت تراویح کا اہتمام کروانا، باجماعت کروانا، یہ سارا کام وہ کہتے ہیں کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے، جبکہ مولانا اور مفتی صاحب نے یہ حدیث ان کے ذہن میں نہیں آئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، اس کو تو آپ بدعت کہہ ہی نہیں سکتے، کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا میں محمد جو کام کروں وہ بھی سنت ہے، اور میرے صحابہ اور خلفاء جو کام کریں وہ بھی سنت ہے، تو آپ کیسے اس کو بدعت کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ لوگوں نے یہ
दाएं इधर उधर की बातें की कि हज़रत उस्मान के दौर में 2 अज़ानों का होना, और इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें जो सहाबा इकराम के दौर में हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं हुई। हालांकि अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमा दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मेरी इत्तिबा करो और मेरे सहाबा के पीछे चलो। जब अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, और फिर फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये इन अहादीस से इसी तरह की और बेशुमार अहादीस हैं जिनमें अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया कि मेरे पीछे चलो, जो बंदा मेरी इत्तिबा करेगा, मेरे पीछे चलेगा, वो भी जन्नत तक पहुंच जाएगा, और जो मेरे किसी सहाबी के पीछे चलेगा वो भी इंशाअल्लाह सीधी हिदायत पर और सीधा जन्नत के अंदर पहुंच जाएगा। फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम। ये अहदीसें मौलाना को, मुफ्ती साहब को नज़र नहीं आई, और वो कहते चले गए कि जो काम नबी पाक सल्लम ने नहीं किया सहाबा के दौर में हुआ, लिहाजा वो भी बिदअत है। तो इसलिए इन चीज़ों की वजाहत करना इंतहाई ज़रूरी समझता था। लेकिन मौलाना और मुफ्ती साहब ने अपना 10 और 11 मिनट के क्लिप के अंदर कोई एक दलील पेश नहीं की मिलाद पर, और इसी तरीके से 11वीं पर, जबकि हम 11वीं के ऊपर कुरान की 20 दलीलें पेश कर सकते हैं। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। ये उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह क्या है? किसी मुफस्सिर की तफसीर उठाएं, उन्होंने, हर मुफस्सिर ने ये बात लिखी है कि जिस जानवर को या किसी चीज़ को गैरुल्लाह के लिए ख़ास कर दिया जाए, गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए ज़बह किया जाए, तो वो हराम है, खिंजीर से बढ़कर हराम है। तो आप कैसे उसको जायज़ समझते हैं? आप तो कहते हैं किस चीज़ का सबूत किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आपको मिल सकता है? हत्ता कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, सहाबा ताबीन, तबा ताबीन के ज़माने से भी बहुत बाद के अंदर ये पैदा हुए और इनका दौर था। तो आप कैसे इसको कुरान और हदीस से और बाकी शरअ के 4 दलाइल से साबित कर रहे हैं? इसी तरह मिलादुन नबी के बारे में 604 हिजरी के अंदर ये इजाद हुआ। एक बादशाह था जिसने ये बिदअत इजाद की, और ग़ुलाम रसूल सईदी ने अपनी किताबों के अंदर ये वाज़े लिखा गया 604 हिजरी के अंदर ये चीज़ इजाद हुई। हत्ता के मसलक बरेलवी के बानी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मिलाद का जुलूस नहीं निकाला। फिर कहा जाता है जी मना दिखाएं। मना, इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिलाद के दिन हर सोमवार को रोज़ा रखा करते थे। पूछा गया कि आप सोमवार का रोज़ा क्यों रखते हैं? अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोमवार का रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि इस दिन मैं पैदा हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा करके बता दिया कि मेरी पैदाइश वाले दिन रोज़ा तो रखा जा सकता है लेकिन ईद नहीं मनाई जा सकती, क्योंकि रोज़ा जिस दिन हो उस दिन ईद नहीं होती, जिस दिन ईद हो उस दिन रोज़ा नहीं रखा जा सकता। इससे बड़ी मना और क्या हो सकती है? अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद तरीका रोज़ा रखने का है, और आज ये लोग ईदें मना रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं। फिर बड़े मज़े की बात है, अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन के अंदर इख्तिलाफ है। सबसे ज़ईफ़ और कमज़ोर कौल 12 रबीउल अव्वल का है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हवाले से अपनी किताब मा सबक़ फ़ी सुन्नह में लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल है। मिस्र के मशहूर व मारूफ माहिर फ़ल्कियात महमूद पाशा, उसने कैलेंडर के ज़रिए तहकीक की और ये अंदाज़ा लगाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल है। अहले तशय्युअ 17 रबीउल अव्वल के कायल हैं। सबसे कमज़ोर और ज़ईफ़ कौल 12 रबीउल अव्वल का है। और 11वीं वाले पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं कि प्यारे पैगम्बर की पैदाइश 10 मुहर्रम को हुई है।
اب اتنے قول آ گئے ہیں اور آپ ایک 12 ربیع الاول کے قول پر یہ ساری بدعات اور رسومات کرتے ہیں، جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پیدائش میں تو اختلاف ہے لیکن وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وفات کے دن اختلاف کسی کا نہ ہونا، اس سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ جو ہے اٹل ہے، اور وفات کے دن یہ لوگ خوشیاں منائیں۔ انسانی عقل یہ سوچ سکتی ہے یا جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ خود فیصلہ کرے کہ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، اس دن یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ سنجیدہ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ خود اس بات پر سوچیں، غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق سچ بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔